بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نیاز حسن، آپ دیکھ رہے ہیں ہوئز پاکستانی۔ خطہ عرب وہ سرزمین ہے جس نے نہ صرف لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس خطے کو معدنی دولت سے بھی خوب نوازا ہے۔ مگر ان سب کے باوجود عرب ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے اور دہائیوں حکومت کرنے والے عرب حکمران دردناک انجام کو پہنچے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے عرب حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے جو دور اقتدار میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، مگر ان کا اختتام انتہائی دردناک تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، معمر قذافی آف لیبیا۔ ناظرین، عرب جمہوریہ لیبیا کے کرنل محمد قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے ذہن میں تھا، اور بالآخر 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے، اور پھر 1969 سے 2011 تک لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک صرف کرنل قذافی تھے۔ کرنل قذافی عرب قوم پرستی کے علمبردار تھے اور عرب ممالک کے اتحاد کے لیے کافی متحرک رہے۔ اپنے مخصوص لباس کی وجہ سے خوب شہرت حاصل تھی۔ اپنی پورے دور اقتدار میں انہوں نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل کر رکھا، مگر پھر لیبیا کے حالات خراب ہونے شروع ہوئے اور مظاہرین نے کرنل قذافی کو اقتدار سے اتار کر احتجاج کا نشانہ بنایا، اور جب انہیں ایک گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو وہ گاڑی دونوں جانب جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گئی اور ایک گولی کرنل قذافی کے سر میں لگی، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے اور اس طرح وہ جان کی بازی ہار گئے۔ نمبر 2، صدام حسین آف عراق۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق پر حکمرانی کی۔ صدام حسین اپنے دور کے مقبول ترین عرب رہنما تھے، اور آپ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پورٹریٹس، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھی۔ صدام حسین کا دور عراق میں ترقی کا دور تھا، دیہاتیوں میں بھی بجلی پہنچنے لگی تھی، سڑکیں اور سکولز بننے لگے تھے۔ صدام حسین خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی تقریب میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کے حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت گری کے کئی واقعات اور 148 گردوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی عما پر سزائے موت سنائی گئی، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کے ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، کنگ فیصل بن عبدالعزیز آف سعودی عرب۔ ناظرین، کنگ فیصل بن عبدالعزیز سعودی عرب کے تیسرے بادشاہ تھے۔ کنگ فیصل 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس مقصد کے حصول کی کوششیں کی۔ شاہ فیصل کا شمار سعودی عرب کے کامیاب ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے، جن کے دور میں سعودی عرب نے خوب ترقی کی۔ شاہ فیصل کی خواجہ پالیسی کا بڑا حصہ اسلام تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ سعودی عرب کو کسی بھی آئین کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا آئین قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ناظرین، 25 مارچ 1975 بمطابق 12 ربیع الاول کے دن سعودی عرب کے شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے، اور انتظار گاہ میں کوئی لوگ وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعد اس کویتی وفد سے بات چیت کرنے میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعد کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ شاہ فیصل کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن سعود کے قاتل فیصل بن مسعد کا سر
پر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے میں سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ قیاس آرائیوں کے مطابق کنگ فیصل کے قاتل نے اپنے بھائی برنس خالد بن مسعد کی موت کا بدلہ لیا تھا، جسے شاہ فیصل کے جدید کاری اصلاحات کے خلاف احتجاج میں ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا تھا۔ نمبر 4، رفیق حریری آف لبنان۔ ناظرین، رفیق بہاؤالدین حریری 1992 سے 1998 تک اور پھر 2000 سے 2004 تک وزیر اعظم رہے۔ جنگ کے بعد بیروت کی تشکیل نو کے لیے انہیں بڑے پیمانے پر سراہا جاتا ہے۔ 2005 میں 14 فروری کی صبح لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری، جو اس وقت ممبر پارلیمان تھے، اپنے کارواں کے ساتھ معروف سینٹ چارج ہوٹل کے پاس سے گزر رہے تھے جب ایک گیر میں دھماکہ ہوا۔ نزدیکی عمارتوں اور گاڑیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ رفیق حریری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 5، محمود پاشا۔ ناظرین، محمود فہمی النوقراشی پاشا ایک مصری سیاسی شخصیت تھے اور مصر کے دوسرے وزیر اعظم تھے۔ وہ 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ اخوان المسلمین کی مقبولیت اور شاہی خاندان اور حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ محمود پاشا نے اس تحریک کو کالعدم قرار دے کر بلیک لسٹ کر دیا اور اخوان المسلمین کے خلاف ان کی موقف کی وجہ سے 28 دسمبر 1948 کو کنگ فواد یونیورسٹی کے شعبہ ویٹرنری کے 21 سالہ طالب علم اور اخوان المسلمین کے متحرک کارکن عبدالمجید احمد نے محمود النوقراشی پاشا کو گولی مار دی اور وہ اس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔ تو دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں۔